زہر مورا دراصل سبز رنگ کا ایک پتھر ہے جو انتہائی نرم و ملائم ہوتا ہے۔ یہ پتھر انگریزی میں سرپنٹائن کہلاتا ہے اور بلتی میں اسے پازول کہتے ہیں۔ اس پتھر کی خصوصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ زہر کش ہے، اسی لیے اس کا نام زہر مورا پڑ گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاچن ٹائمز۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسن حسرت۔ ہمارے پروگرام کا سلسلہ ہے آئینہ گلگت بلتستان، اور آج اس سلسلے کے پروگرام کا عنوان ہے بلتستان میں سنگ زہر مہرہ اور اس کی صنعت۔ محترم ناظرین، گلگت بلتستان جہاں حسن فطرت کا امین خطہ ہے، وہاں اس علاقے کے فلک بوس پہاڑوں کے سینوں میں معدنیات کا انمول خزانہ بھی پوشیدہ ہے۔ ان معدنیات میں سے ایک سنگ زہر مہرہ ہے۔ آج ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی۔ زہر مورا دراصل سبز رنگ کا ایک پتھر ہے جو انتہائی نرم و ملائم ہوتا ہے، جو دنیا کا ایک نایاب قسم کا پتھر ہے۔ علمی اردو لغت کے مطابق زہر مہرہ خطائی یعنی ختن کا زہر مورا دنیا میں عمدہ اور خوش رنگ مشہور ہے، لیکن بلتستان کا زہر مورا بھی اپنی خوش رنگت اور عمدگی کے اعتبار سے خطائی زہر مورے سے کہیں کم نہیں ہے۔ اس پتھر کی مختلف قسمیں ہلکا سبز، گہرا سبز، ہلکا پیلا اور قدرے سیاہ رنگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ پتھر انگریزی میں سرپنٹائن کہلاتا ہے اور بلتی میں اسے پازول کہتے ہیں۔ اس پتھر کی خصوصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ زہر کش ہے، اسی لیے اس کا نام زہر مورا پڑ گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ زہر مورے کے برتن میں زہر ڈالا جائے تو یہ اس کی سمیت کو جذب کر لیتا ہے اور برتن ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کے اندر بھی کیا کیا حکمتیں چھپا رکھی ہیں۔ چشم بد سے بچنے کے لیے زہر مورے کا لاکٹ بنا کر بچوں کے گلے میں لٹکایا جانا اس علاقے کی روایت چلی آ رہی ہے۔ بلتستان میں سنگ زہر مورا کی کان کنی اور اس کی صنعت کی کہانی بڑی دلچسپ اور نہایت اہم ہے۔ اس انمول، نایاب اور اہم طبی و طبیعی خصوصیات کے حامل پتھر زہر مورا کی کان بلتستان کے شگر نالے میں تھاسیرفو کے مقام پر واقع ہے، اور یہ کان اس علاقے کے لوگوں کے لیے رب العزت کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شگر نالے میں کرپور نامی جگہ پر بھی کسی زمانے میں اس پتھر کی کان موجود تھی، لیکن روایت کے مطابق اب وہاں یہ کان ختم ہو چکی ہے۔ تھاسیرفو شگر خاص سے جا کر کم و بیش 4 دن پیادہ سفر طے کر کے وہاں سے پتھر کو توڑ کر گدھوں پر شگر لایا جاتا ہے۔ پہاڑی علاقہ ہونے کے ناطے اس پتھر کو نیچے لانا ہی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، لیکن شگر کے باہمت لوگ اس کام کو بحسن خوبی انجام دیتے آئے ہیں، جس میں ٹھرزی خاندان پیش ہے۔ نیز سنگ زہر مورا کی صنعت بھی گزشتہ 4-5 پشتوں سے اسی خاندان سے منسلک ہے۔ ان کی خاندانی روایت کے مطابق اپو شکر پہلا شخص تھا جس نے کم و بیش 1850 کے بعد زہر مورے کی صنعت پر باقاعدہ کام شروع کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غلام علی نے اس پیشے کو سنبھالا۔ غلام علی کے بعد اس کے بیٹے محمد اسماعیل اور پھر محمد اسماعیل کے بیٹے شکور یکے بعد دیگر اس صنعت کو پروان چڑھاتے رہے ہیں۔ اس وقت شکور ولد محمد اسماعیل شگر میں بلتستان زہر مورا ورکس کے نام سے کارخانہ قائم کر کے جدید طرز پر کام کر رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شگر سے محمد اسماعیل ولد غلام علی ٹھرزی نے 1965 میں 6 ماہ کی تربیت کے لیے لاہور جا کر اس وقت کے صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان سے صنعت حاصل کی تھی۔ بلتستان میں سنگ زہر مورا کو تراش کر پرچ پیالے، گلاس اور حقے کی چلم وغیرہ بنانے کی روایت تو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہوگی، لیکن ابتدا میں ان مصنوعات میں زیادہ نفاست نہیں تھی۔ اس وقت یہ ہنرمند مقامی اوزاروں کے ذریعے ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ اب مشینیں لگ گئی ہیں اور جدید ترین پلانٹ پر انتہائی نفاست کے ساتھ مصنوعات تیار ہو رہی ہیں۔
اگرچہ یہ سنت بڑے پیمانے پر اب بھی نہیں، البتہ ڈوگرا دور میں زہر مورا سے بنی ہوئی چیزیں کشمیر و ہندوستان کے مختلف شہروں میں بطور تحفہ پہلے بھی بھیجی جاتی تھیں۔ راجگی دور میں مقامی راجاؤں کے محلات میں سونے چاندی کے برتنوں کے علاوہ زہر مورا کے برتن اور زیبائشی اشیاء بھی ہوتی تھی۔ یوں 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران زہر مورا کا استعمال سماجی مقام و مرتبے کا معیار سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت کے راجے مہاراجے زہر مورا کے قیمتی برتنوں کو ایک طرف دولت و امارت کی علامت کے طور پر، جبکہ دوسری طرف خفیہ سازشوں کے ذریعے زہر کھلانے کی مذموم حرکتوں سے بچاؤ کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ نیز روایت کے مطابق یہ برتن مقامی راجاؤں کے علاوہ مہاراجہ کشمیر اور مغل بادشاہوں کے استعمال میں بھی ہوتے تھے۔ محترم ناظرین، پاکستان بننے کے بعد ضلعی ہسپتال اسکردو کے زیر نگرانی اس سنت پر کام ہوتا رہا۔ اب حکومت پاکستان سے باقاعدہ پٹے یعنی لیز پر لے کر نجی کمپنیاں کام کر سکتی ہیں۔ اس وقت اس شعبے میں کام کرنے والی واحد کمپنی بلتستان زہر مورا ورکس شگر ہے۔ بڑی نفاست کے ساتھ زہر مورا کے ٹی سیٹ، واٹر سیٹ، پرچ پیالے، گلاس، ڈونگے، موم بتی سٹینڈ، اگربتی سٹینڈ، گلدان، قلمدان، ٹیبل لیمپ، گھڑی جیسی چیزیں بنا کر فروخت بھی کرتے ہیں اور دوستوں و مہمانوں کو تحفہ بھی دیتے ہیں۔ یہ مصنوعات انتہائی نفیس و دیدہ زیب ہونے کے ساتھ ساتھ شیشے سے بھی نازک ہوتی ہے، اس لیے ان کا استعمال بڑے احتیاط سے کرنا پڑتا ہے۔ اس کارخانے میں زہر مورا کے سفوف بھی بنائے جاتے ہیں، جو انسانوں کے علاوہ عام طور پر کڑوی خوبانی کی گیری اور گیری کے کڑوے کھل کے زیادہ کھانے سے مویشیوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ زہر مورا کے تھوڑے سے سفوف سے قیمتی مال مویشیوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ زہر مورے کی سنت چونکہ اس علاقے کی پہچان بن چکی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس سنت کو فروغ دینے کے لیے حکومتی سطح پر خاطر خواہ اقدامات کیے جائیں، ورنہ یہ سنت بھی باقی گھریلو سنتوں کی طرح ختم ہو جائے گی۔ آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔